ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ کل صبح کربوغ شریف کے سالانہ اجتماع اختتام پذیر ہوا اور اس کی دعا ہوئی. یہ اجتماع تقریباً 4 دن اس طرح سمجھ لیجئے کہ جمعرات کو شروع ہوا تھا اور جمعرات کی عصر کے بعد پھر جمعہ اور ہفتہ پھر اتوار کی صبح اس کی دعا ہوئی. پورے ملک سے بلکہ باہر سے بھی ساتھی تشریف لائے، اکٹھے ہوئے لوگ، اور یہ ہر سال ہوتا ہے، ہر سال لوگ آتے ہیں. پھر اس کے بعد علاقائی اجتماعات ہوتے ہیں، جیسے کہ پچھلے دنوں بھی ہوا پشاور میں، پھر بھی شام میں ہوا، اور انشاءاللہ اب جو نومبر کا مہینہ آ رہا اس کے اندر کبیر والا میں ہے، پھر اس کے بعد میلسی میں ہے، اس کے بعد قصور میں ہے، اس کے بعد سیالکوٹ میں ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنو میں ہے. یہ نومبر کے مہینے کے اندر انشاءاللہ حضرت کے اسفار ہوں گے. تو یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں اور جو لوگ جو وہاں جاتے ہیں، جن کو وہاں بھیجا جاتا ہے یا دعوت دی جاتی ہے، آپ حضرات سے یہاں پر اس پر ہوتی رہتی ہے گفتگو، لیکن میں کہا چونکہ بھی نیا نیا اجتماع ہوا ہے تو میں تھوڑی سی آپ کے سامنے وہاں ہونے والی بات چیت کا خلاصہ پیش کروں، تاکہ یہاں جو ساتھی نہیں جا سکے. ہمارے البرہان سے جاتے رہتے ہیں طلبہ، لیکن اس دفعہ کچھ ہمارے امتحانات کا نظم ایسا تھا کہ جانا ممکن نہیں تھا ساتھیوں کے لیے، کیونکہ امتحانات آ رہے تھے. اس لیے طے یہی ہوا کہ یہاں اسباق جاری رہیں گے اس دوران. مشکل فیصلہ تھا، لیکن بہرحال چونکہ پڑھائی کا وقت ایسا ہے کہ اس کے اندر خاص طور پہ ان کا وقت بڑا محدود ہے. 3 باتیں ہیں جو دیکھیں، ایک ہے دنیا کے اندر یہ تصوف اور سلوک جو ہے، قرآن کی زبان کے اندر اس کو تزکیہ کہا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ بھی قرار دیا گیا ہے، دیگر باتوں کے علاوہ، کہ آپ کو ان 4 کاموں کے لیے جو آتا ہے بھیجا گیا ہے، ان میں سے ایک یزکیہم بھی ہے کہ تاکہ آپ ان لوگوں کا تزکیہ کریں. تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو، کسی کو پاک کرنا. ظاہر سے مراد یہی ہے کہ ان کے اندر اخلاق پاک کیے جائیں، ان کی عادات پاک کی جائیں. اور حدیث شریف کے اندر اس کو احسان کہا گیا. وہ جو جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور احسان کے بارے میں، وہ بڑی مشہور حدیث شریف ہے. اس کو حدیث احسان بھی کہتے ہیں، بعض کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں. اور اس کو سلوک بھی کہتے ہیں. سلوک کہتے ہیں رستہ طے کرنے کو. رستہ طے کرنے والے کو سالک کہتے ہیں. اور اس عمل کو کہ ایک آدمی اپنا رستہ، اپنی اصلاح کا رستہ طے کر رہا ہے، اس کو سلوک کہتے ہیں. اور اسی کو لفظ تصوف بھی کہتے ہیں. تصوف کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ صوف سے بنا ہے، کہ جو لوگ اس حوالے سے کام کیا کرتے تھے ان کے کپڑے موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے تھے، تو اون کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، تو اس لیے ان کو صوفی کہتے تھے لوگ، اس سے تصوف نکلا. اور بھی بہت ساری اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں. اس کو، اس شعبہ دین کے تزکیہ والے شعبے کو عام طور پر لوگ پورے دین سے ہٹا کر الگ سے ایک چیز سمجھتے ہیں. ہم دیانتاً یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہر صدی کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر اسلامی صدی کے اختتام کے اوپر ایک مجدد کے آنے کی جیسے بات ہوتی ہے کہ ایسے لوگ، ایسے افراد، ایسی جماعتیں اللہ جل شانہ کی طرف سے بندوبست کیا جاتا ہے کہ وہ دین کو اس کے صحیح شکل کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کریں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بڑا مشکل کام بھی ہے کہ دین کو جیسا وہ ہے
ایسے پیش کیا جائے لوگوں کے سامنے کہ وہ بالکل جیسے قرن اول کے اندر، ابتدا کے اندر اس میں کوئی علاقائی آمیزش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کام مختلف لوگوں سے لیتے رہتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ تصوف کو یا سلوک کو یا احسان کو یا تزکیے کو آپ دین کے ایک شعبے کے طور پر دیکھیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو ذریعہ بنا کر پورے دین کو زندہ کریں۔ یہ دو الگ الگ اپروچ ہیں۔ ایک بھی ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ چلے یہ کام ایک طبقہ کرتا ہے اور باقی کام دوسرے لوگ پھر کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ایک ہے کہ اسی کو بنیاد بنایا جائے اور اس کے ذریعے سے ایک کامل دین ایک آدمی کی ذاتی زندگی کے اندر بھی آئے، اور اس کے ذریعے سے پورے معاشرے کے اندر جو اللہ جل شانہ کا مطالبہ اس حوالے سے اس کو پورا کیا جائے۔ تو وہاں جو بات چیت ہوئی، جو بیانات ہوئے، مختلف علماء نے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے، خود ہمارے حضرت نے جو بیان کیا اور دیگر حضرات نے، تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ 3 باتوں کی ہمیں جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اور ہمیں سے ہر شخص اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے اپنے نفس کو جانتا ہے، یہ پوری بصیرت کے ساتھ خوب دیکھ رہا ہوتا ہے، پورا جس کو کہتے ہیں اچھے طریقے سے۔ دوسرا آدمی آپ کے بارے میں اگر وہ بہت ذہین بھی ہے، اس کی بہت فراست مومنانہ بھی ہے، اور یا اس کے اندر اور کوئی بہت سارے کمالات ہیں کسی کو پہچاننے کے، تب بھی وہ آپ کے بارے میں کوئی 2 باتیں ٹھیک کر دے گا، کوئی 4 ٹھیک کر دے گا۔ آپ کے بارے میں اگر 10 باتیں کرے گا تو ہو سکتا ہے اس میں سے 9 ٹھیک ہوں، یا اس طرح 10 کی 10 بھی ٹھیک ہوں۔ تب بھی جتنا آپ اپنے آپ کو جس گہرائی کے ساتھ جانتے ہیں، وہ اس گہرائی کے ساتھ آپ کو نہیں جان سکتا، خود آپ جتنا اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ تو اس کی چونکہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، اس لیے وہ اگر حقیقت پسند آدمی ہو تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا، اس کو پورے طور پر اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ والوں کو یا بزرگوں کو جن کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی کے اندر، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر تواضع بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو صوفیاء کی اصطلاح میں کہتے ہیں عرفان نفس، کہ چونکہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ، اس لیے ان کے اندر کبر نہیں آتا، ان میں غرور نہیں آتا۔ غرور اس آدمی میں آتا ہے جو خود کو فراموش کر دیتا ہے، اور اس کے بارے میں جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ٹھیک سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کوئی بندہ بھی اپنے بارے میں لوگوں کی رائے کو اگر وہ ٹھیک سمجھنے لگ جائے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی تعریف کرتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو اچھا سمجھتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ظاہر سے دھوکہ کھاتے ہوں گے، اور وہ حسن ظن کرتے ہوں گے، اچھے گمان کرتے ہوں گے، اس کا اظہار بھی کرتے ہوں گے۔ اگر ہم ان کی باتوں کو ہی ٹھیک سمجھنا شروع کر دیں کہ کتنی صحیح بات کی اس بندے نے میرے بارے میں، تو یہ بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ خود انسان اپنے نفس سے پوچھے کہ وہ کیا ہے، تو وہ اس کو بالکل صحیح رپورٹ دے گا، اگر اس کے اندر اس کا عقل اور فہم مسخ نہیں ہو گیا تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ انسان اپنی طرف متوجہ ہو، اور اس میں وہ سوچے وہ راہیں جس سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہو، اس کے اپنے تجربات، اس کے اپنے مسائل، اس کی پیچیدگیاں، وہ سب اس کو کافی حد تک اس کو معلوم ہوتی ہیں۔ جب انسان اس کے لیے سوچتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے بندوبست بھی فرماتے ہیں۔ دوسری چیز، آج میں ذرا مختصر سی بات کروں گا، میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے اور میں 2-4 جملوں کے بعد مجھے کھانسنا پڑتا ہے، اس لیے آج خواجہ صاحب سے ہم زیادہ سن لیں گے، اور ویسے بھی پچھلے ہفتے نہیں آئے تھے تو اس کی کسر بھی انہوں نے نکالنی۔ تو دوسری چیز یہ کہ انسان دین کا تصور اس کے ذہن کے اندر کیا ہے۔ دوسری بات کہ اپنے نفس کی طرف تو متوجہ ہو گیا، اور فرض کیجئے اللہ جل شانہ نے اس کو کسی نہ کسی درجے کی اصلاح بھی نصیب کر دی۔ دیکھیں، اصلاح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ آپ کی اصلاح ہو گئی۔ کوئی دنیا کے اندر آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ کوئی بھی نہیں دے گا، اور نہ یہ بزرگوں کی جو خلافتیں ہوتی ہیں یہ کوئی اصلاح نفس کے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں۔ یہ
کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اور اس بارے میں انسان ساری عمر اپنے بارے میں ڈرتا ہی رہتا ہے اور یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میرا سفر چل رہا ہے اور میں بالکل ہی مبتدی ہوں. لیکن کسی نہ کسی درجے کی اصلاح یا اس کی فکر یا اس کے اندر اچھے اعمال کی جس کو توفیق ہو جائے، تو اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک چیز اور آنی چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے کہ اس کے ذہن کے اندر دین کا تصور کیا ہے، کس چیز کو وہ دین سمجھتا ہے. اگر یہ سوال ہم میں سے کسی سے بھی پوچھ لیا جائے، بڑا سادہ سا سوال ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر دین کا تصور کیا ہے، کہ دین کیا ہے، تو دین جو ہے وہ جس کو آپ ایک لفظ کہتے ہیں، جب 24 گھنٹے کی زندگی یا تمام شعبہ ہائے زندگی پر محیط، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہر شعبے کے احکامات ہیں. آپ سے متعلق بھی بہت سارے شعبے ہوتے ہیں. آپ کی جہاں سے آپ کا ذریعہ آمدن ہے، جو آپ کی معیشت ہے، وہ بھی آپ کا ایک شعبہ ہے. آپ کا گھر اور آپ کا خاندان جہاں پر آپ رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، یہ بھی شعبہ ہے. یہ معاشرت کہلاتی ہے ساری کی ساری، کہ آپ کا اپنے خاندان کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، گھر کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، اور دفتر کے اندر ویسے لوگوں کے ساتھ جو دائیں بائیں آپ کے ہوتے ہیں. جو آپ کما رہے ہیں وہ کمائی کیسی ہے، اور وہ کتنی حلال ہے، کتنی حرام ہے، کتنی مکروہ ہے، کتنی جائز ہے، کتنی ناجائز ہے. اسی طرح جتنا آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیں گے، اس اجتماعی زندگی کے اندر اور بہت سارے آپ کے معاملات آئیں گے. آپ کے کبھی کبھار جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. اسی طرح دیگر اس کو آپ لیتے چلے جائیں. آپ کی تعلیم ہے، آپ کے خاندان کے اندر باقی لوگوں کی ضروریات ہیں جو آپ سے وابستہ ہیں، ان کا مختلف شعبوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اس سب کے اندر دین کے احکامات ہیں. اور ایک آدمی سے یہ مطالبہ ہے اللہ جل شانہ کا کہ وہ اس میں سے ہر ایک شعبہ جس سے اس کا تعلق ہے، اس کے احکامات کو وہ پورا کرے گا. اس کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیش نظر رکھے گا. یہ حکم کو پیش نظر کون رکھ سکتا ہے؟ یہ وہی بندہ رکھ سکتا ہے جس کا تزکیہ ہو چکا ہوگا، پہلے مرحلے سے جو گزر چکا ہوگا. اسی لیے میں نے پہلے مرحلے کا ذکر پہلے کیا. درود شریف پڑھیں. تو وہ جب اس کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ زندگی جو نفسانیت کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، آپ انسان کو زیادہ تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، لیکن بنظر عبرت وہ دوسروں کو بھی دیکھ سکتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ سے جو غافل لوگ ہوتے ہیں، مکمل غافل، ان کی زندگی جس طرح کے ایک کولہو کا بیل ہوتا ہے جو ایک چکر کے گرد گھومتا ہے، ان کی زندگی اس طریقے کے ساتھ نفس اور اس کے تقاضوں کے گرد گھومتی ہے. جو دل چاہتا ہے، جو نفس چاہتا ہے، جو اس کی جو ضروریات اور تقاضے ہوتی ہیں، 24 گھنٹے اسی کو پورا کرنے کے اندر لگتے ہیں. منصوبے بھی سارے وہی ہوتے ہیں. آپ اگر ان کے ساتھ بیٹھیں اور پوچھیں آئندہ مستقبل کے بارے میں، تو وہ بھی وہی باتیں ہوں گی ساری کی ساری. تو اس لیے جب اس مرحلے سے انسان پہلے مرحلے میں اپنے نفس کو کسی نہ کسی درجے میں قابو کر لیتا ہے، پھر اس کی طرف دوسری چیز جو متوجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ اب وہ دین کے جس شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس شعبے کی وہ علم بھی حاصل کرے اور اس شعبے میں اللہ جل شانہ کے احکامات کو بھی پورا کرے. اور جب یہ دوسرا مرحلہ بھی پورا ہو جائے، ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر اس کو جس حد تک اس کے لیے ممکن ہے کہ اس نے اجتماعی طور پر بھی دین کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کو بھی ادا کرنے کی اس نے اپنی سی کوشش کی ہے، تو ایک تیسری چیز جو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ الگ الگ لوگ ہیں نا، جس طرح ہم سارے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دین سکھا کر گئے تھے تو انہوں نے تزکیہ بھی کیا، تعلیم کتاب بھی کی، تلاوت آیات بھی کی، حکمت بھی سکھائی جو قرآن پاک میں ان کے 4 کام ہیں بڑے بڑے ذکر آئے. پھر انہوں نے ان لوگوں کو جن کو یہ سب کچھ سکھا دیا، ان مراحل سے گزار دیا، ان کو جوڑ کر ایک کیا تھا. اور یہ جو ایک کرنے والی بات ہے نا، قرآن کے اندر ایک آیت ہے جو بڑی مس کوٹ ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ جو مشکل کام ہے وہ مت کرو،
اس لیے کہ اس سے تو ہلاکت ہو جائے گی، خدا نخواستہ تو ہلاکت میں ڈالنے سے تو منع کیا گیا. تو اس کا مطلب اس کو اس کے چونکہ کانٹیکسٹ سے ہٹا کر عام طور پر پیش کیا جاتا ہے. ہر بات جو ذرا سی آپ کسی کو جو سمجھدار لوگ ہیں، تھوڑا بہت قرآن سمجھتے ہیں، تو آپ ان کو کوئی مشکل کام بتائیں کرنے کے تو کہتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. تو قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو کیوں اس مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے سامنے یہ آیت اسی طرح کسی صاحب نے غلط کوٹ کی اور کسی مشکل سے بچنے کے لیے اس کو بطور نسخہ پیش کیا تھا. ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہمارے حق میں، ہمارے بارے میں اتری تھی، ہم انصار کے بارے میں اتری تھی، اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کس موقع پر اتری تھی اور یہ کس لیے اتری تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب اسلام مدینہ منورہ کے اندر آیا تو ہم لوگ چونکہ بے یار و مددگار تھا، کوئی اس کے ساتھ قوت اور طاقت نہیں تھی، تو ہم نصرت اسلام کے لیے، اسلام کی مدد کرنے کے لیے اور اس نوزائیدہ پودے کو پروان چڑھانے کے اندر جت گئے، اور ہم نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے اوپر لگا دیا. اس کے نتیجے کے اندر ہماری تجارتوں میں خسارے بھی ہوئے اور ہمارے باغ جو ہیں وہ ویران بھی ہوئے، کیونکہ توجہ ان کو نہیں دے سکے. ہمارے باغوں کے پھل ویسے نہیں رہے جیسے پہلے ہوتے تھے، اور ہماری تجارتوں سے ہمیں وہ منافع حاصل نہیں ہو رہے تھے جو پہلے. کہا کہ جب ہم یہ جو 3-4 ابتدائی 6-7 سخت سال تھے پہلے ہجرت کے بعد کے، یہ گزر گئے، سمجھے احد ہو گیا، بدر ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا. کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے سوچا فتح مکہ کے بعد کہ اب تو معاملہ سٹیبل ہو گیا، ایک خاص قسم کی سٹیبلٹی آ گئی ہے، اب لوگ بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور صحابہ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی. بظاہر کوئی بڑا سیریس چیلنج کیوں ملے تہلکہ، کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت کے اندر مت ڈالو. اور تم لوگوں نے جو نصرت اسلام کے جو، یعنی یہ مت سوچو کہ اسلام کو تمہاری ضرورت تھی اور تم نے اس کی کچھ، اللہ نے اس کی نصرت کی توفیق دی ہے، اب اسلام تمہاری مدد سے بے نیاز ہے تو تم اپنے کام کر. نہیں، تمہیں اسلام کی ضرورت ہر وقت ہے، اور جہاں جس درجے کی توفیق سے اللہ جل شانہ نے تم کو نوازا ہوا ہے اس سے پیچھے مت ہٹو اور اس سے پیچھے مت جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک امت بنا کر گئے تھے اور اجتماعی سوچ عطا فرما کر گئے تھے. اب آپ دیکھیں نا عام طور پر کہ ہم لوگ ایک مجلس میں بیٹھا ہونے کے باوجود اور بعض اوقات ایک چھت کے نیچے ہونے کے باوجود ہماری سوچوں کے اندر کوئی اجتماعیت نہیں ہوتی، کوئی اجتماعی پروگرام ہمارے پاس نہیں ہوتا. یہ اس امت کی بدقسمتی ہے. اگر کوئی پوچھے کہ اس اسلام آباد کے مسلمانوں کے پاس ایک شہر ہے چھوٹا سا اسلام آباد، پنڈی بھی ساتھ ملا ہوا ہے، ان مسلمانوں کی جو اسلام آباد اور پنڈی میں رہتے ہیں ان کی اجتماعی سوچ کیا ہے؟ وہ کون سا ایک اجتماعی نکتہ ہے جس پر یہ اس شہر کے دو جڑواں شہروں کے لوگ اس پر متفق اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اجتماعیت کا میدان ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ہم بحیثیت امت ہمارے اندر کوئی کیفیت اور کوئی جذبہ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو کسی بہت بڑی وحدت کا کوئی ایک فرد اور اس کا رکن نہیں سمجھتے. ہم ایک انفرادی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ایک بالکل نجی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر اس میں یہ ہے کہ ہم اس بات کو اور اس سوچ کو پیدا کریں مسلمانوں کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو اجتماعی طور پر منظم کریں، اپنے آپ کو اجتماعی طور پر ایک اسلامی معاشرے کا فرد سمجھ کر اس کی جو ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں اس کا وہ احساس کریں. ان 3 کاموں کو جو بظاہر بہت سیدھے سادے سے ہیں، بڑے آسان بھی ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں گے کبھی بیٹھ کر تنہائی کے اندر تو آپ دیکھیں گے، تو آپ سوچیں گے کہ سارے ہمارے مسئلوں کا اس کے اندر حل ہے. ہمارے سارے مسائل اس کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کی تفصیلات کے اندر جائیں کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے، پھر وہ کامل دین پر عمل کرے. یہ نہ کرے کہ کسی ایک شعبے کو دین سمجھ کر پکڑ لیا، کسی ایک کام کو دین سمجھ کر پکڑ لیا، پورے دین پر عمل کرے. میں نے آپ لوگوں کو اپنے دوست کا قصہ سنایا تھا، ہمارے جاننے والے تھے. اب ان کے نزدیک دین یہ تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے اور جب کوئی پریشانی، ان کا ٹوٹل دین کے ساتھ تعلق اتنا تھا کہ جب کوئی پریشانی پیش آئے یا کوئی مشکل پیش آئے یا کام کہیں پھنس جائے تو وہ 2 4 6 دیگیں پکواتے تھے اور مختلف مزارات پہ بھجوا دیا کرتے تھے.
اور وہ اس کو بس اتنا وہ سمجھتے تھے کہ میرا کام ہو گیا. پھر وہ کام اگر ہو جاتا تھا تو اس کو انہیں دیگوں کی کرامت سمجھتے تھے, نہیں ہوتا تھا تو پھر 2-4 اور پکواتے تھے. تو تصور دین کی بات ہے نا. اب وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میرے اوپر آزمائش آئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میرے معاملات ٹھیک نہ ہو, اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ گناہوں کا وبال ہو, اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے زکوٰۃ نہ دی ہو. یہ ساری چیزیں بھی تو امکانات ہو سکتے ہیں نا. وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس مہینے دیگ نہیں دی ہے, تو اپنی دیگ دیا کرتے تھے پھر, یا جتنی وہ دے سکتے تھے. تو تصور دین آپ لوگوں کے دماغوں کو جب ٹٹولیں گے تو ہر بندے نے کسی چھوٹی سی چیز کو پکڑ کے اس کو دین سمجھا ہوا ہے, اور جب اس کے اوپر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اسی کی طرف غور کرتا ہے کہ اس میں تو نہیں کوئی کمی آ گئی جس کو میں دین سمجھ رہا تھا. تو لوگوں کو کامل دین کا تصور دینا کہ یہ وہ پورا دین ہے جو آپ کی جانب متوجہ ہے, اور اللہ جل شانہ آپ سے اس کے اوپر عمل چاہتے ہیں, اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے. اور پھر اس انفرادیت سے اور نجی زندگیوں سے نکال کر مسلمانوں کے اندر اجتماعی سوچ کا پیدا کرنا. اجتماعی سوچ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. اردو کا محاورہ ہے نا کہ ایک اکیلا ہوتا ہے اور ایک 11 ہوتے ہیں, یعنی ایک اور ایک 2 نہیں ہوتے, کہتے ہیں ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. کہ یہ جب لوگوں کی جب صلاحیتیں اکٹھی ہوتی ہیں, ذہنی صلاحیتیں, جسمانی صلاحیتیں, لوگوں کی جب اموال اکٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات کسی مختلف شکلوں کے اندر, اس سے اللہ جل شانہ بڑے ہی یعنی ہماری سوچ یا ہماری سمجھ اور ہمارے توقعات سے کہیں بڑھ کر بڑے نتائج اس کے نتیجے کے اندر حاصل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ اجتماعات ہوتے ہیں, اور وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وقت لگانے کے لیے وہ اسی کی عملی مشق کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور یہ جو ہماری مجالس ہوتی ہیں جگہ جگہ شہر کے اندر, یہاں پر F10 میں ہوتی ہے, سامنے G10 کے اندر مولانا عبدالعزیز صاحب کی ہوتی ہے, E7 کے اندر مولانا عبدالغفار صاحب کی ہوتی ہے, اس طرح اور بھی اس شہر کے اندر وارکہو کے اندر بھی ہوتی ہیں, پنڈی کے اندر بھی ہوتی ہیں, مولانا ثاقب شباب صاحب کی ہوتی ہے ڈیالہ روڈ کے اوپر. تو ان سب کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اسی بات کی سوچ اور اس کی فکر کو پیدا کیا جائے, اور اسی کے لیے ایک دل کے اندر اس کی کیفیت ہو. اور اس جو تزکیے کی طرف جو عملی قدم ہوتا ہے پہلا, وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو شروع کرنے سے. اس لیے ان مجلسوں کے اندر تھوڑا سا ذکر کرایا جاتا ہے تاکہ ذکر کا تھوڑا سا لطف پیدا ہو, انسان کو پتہ چلے کہ ذکر اللہ کس لیے ہوتا ہے. یہ تزکیے کی جانب سمجھے, جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں, تو اگر آپ کسی سے رابطہ کریں گے کہ میں تزکیہ میرے دل آتا ہے کہ میرا دل پاک ہو جائے, میں نفسانی سے نکل آؤں, تو جو عام طور پر مشائخ جو پہلی چیز دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر دیتے ہیں. ذکر کے ذریعے سے اس کی ابتدا کی جاتی ہے, اس کو شروع. تو اس لیے ہم مجالس کے اندر ہمارے یہاں ذکر بھی رکھا جاتا ہے کہ بات چیت کر کے ہی مجلس کا اختتام نہ ہو جائے, بلکہ چونکہ تزکیہ پہلا کام ہے, اس پہلے کام کا پہلا قدم جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے, تو اس پہلے قدم کو اسی مجلس کے اندر اس بندے سے اٹھوا لیا جائے عملاً, تاکہ اس نے ایک عملی طور پر بھی بات بھی سنی, اور عملاً اس نے گویا کہ ایک پہلا قدم بھی اس کے لیے اٹھا لیا. جب بندہ ایسا کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور اللہ سے توقع اور امیدیں اس کی ہوتی ہیں, تو آہستہ آہستہ اس کا یہ سفر جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.